جی ویلکم نواز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیسا گزرا آپ کا ویک؟ اللہ کا شکر جناب مدر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو. جی بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا. کیسے؟ ایکچولی جی بالکل ٹھیک ہے. وہ اب 3-4 دن پہلے ہم لوگوں نے کچھ ڈسکشن ادھوری چھوڑی تھی، تو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس کیا ہے لیٹسٹ نیوز اس وقت جو میڈیا میں؟ لیٹسٹ نیوز جناب، آج کی جو ایکسائٹنگ نیوز ہیں وہ 2-3 ہیں، لیکن سب سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ جولین اسانج. آئی سی. اس کے لیے بہت بڑی خبر ہے، اور مزے کی بات ہے کہ بہت سارے جو بگر میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جی یہ اس خبر کو کھا پی گئے. کوئی نہیں ہے. یہ جولین اسانج یو کے میں ہے کافی ٹائم سے یو کے نا. میں جی جو صحافی ہے، جی جی ہاں بالکل، وزل بلوور جو وکی لیکس والا. جی جی وزل بلوور. وکی لیکس والا. جی جی اس کی جناب ایکسٹریڈیشن جو اپلیکیشن تھی یو ایس کی، جی وہ یو کے جج نے ٹرن ڈاؤن کر دی. ٹرن ڈاؤن. آئی سی. ٹرن ڈاؤن کر دی. کس بنیاد پہ ڈنٹا؟ وہ تو ایکسٹریڈیشن کی کی ان کی ٹریٹی تو جی آپس میں ہے، جی لیکن وہ اس نے اس کو ہیلتھ گراؤنڈ پہ کیا. آئی سی. میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کو وہ ملے گا. میں اس کا کیس تھرو آؤٹ جو ہے نا وہ فالو کر رہا ہوں. مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ اس کو یہ کوئی ملے گی رعایت، لیکن یہ ہے کہ وہ ہیلتھ گراؤنڈ پہ اس نے ٹرن ڈاؤن کیا کہ اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا اور فزیکل ہیلتھ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. ایسی. اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ اس کو جو ہے نا وہ وائز ہے یو ایس کے حوالے کرنے کے لیے، کیونکہ یہ سوئسائڈ تھاٹس ہیں. میڈیکل رپورٹ بتاتی ہے کہ یہ سوئسائڈ کر سکتا ہے ان کی جیل میں. تو یہ ایک بہت بڑی بگ نیوز ہے جناب. اور حیران کن بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ویری منیمم جو ہے نا کوریج. ویری اسٹرینج ایکچولی. میرے علم میں نہیں ہے یہ، میں نے نہیں، میری نظر سے نہیں گزری یہ خبر یار. لیکن بیچارے کی دیکھیں نا، اس کی آدھی زندگی تو بیچارے کے بھاگتے ہوئے چھپتے ہوئے گزر گئی. یا 7 سال وہ ایکویڈور ایمبیسی میں رہا. اور مزے کی بات ہے یہ دیکھیں کہ بڑی بڑی یہ جمہوریت ہیں ان کی ہپوکریسی دیکھیں کہ اس کے پاس ایکویڈورین جو ہے نا انہوں نے سٹیزن شپ اس کو دے دی تھی. اس کے باوجود یو کے پولیس نے اس کو ساورنٹ ایمبیسی کو کارڈن آف کر کے اس کو جناب وہاں سے ریکور کیا 7 سال بعد. یہ ہوتا ہے پریشر، اور یہ ہوتی ہے مفادات کی سیاست اور مفادات کے وہ جو ہے نا وہ بس وہ ایکچولی وہی ہے، وزل بلوورز کے لیے کسی بھی دنیا کی کسی بھی جگہ پہ آسانی نہیں ہے. کون سا فریڈم آف اسپیچ ہے؟ وہی وہ یہ ہمارے جو ہمارے بہت سارے جو کہہ لیجیے اینکر حضرات جو ہر وقت آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ دنیا کے 2 سب سے بڑے ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں جہاں سے وہ بیچارہ بھاگا ہوا ہے. اور اس کے بعد کتنے سالوں سے وہ کبھی کسی ایمبیسی میں کبھی کسی ایمبیسی میں. اس کا نام تو ہمارے میڈیا میں نہیں لیتے. وہ جو ہمارے وہ خونی لبرل ہیں نا ہمارے جرنلسٹ، اس کا نام کبھی نہیں لیتے. اس کی کبھی آپ نے پاکستان کی اخباروں میں خبر آپ نے چھپتی ہوئی نہیں دیکھی. اور آپ دیکھیں ہمارے پاکستان کا کون سا ایسا اینکر ہے کہ جو اس سے کہیں وہ کتنی لمٹس کراس کرنے کے باوجود کوئی ان کو پوچھتا نہیں، اور وہ پھر بھی بیٹھ کے دھڑلے کے ساتھ الزام لگاتے ہیں کہ آزادی صحافت کے خاطر لڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ آزادی جو ہے نا وہ ہمارے ادھر ہی ہے، پاکستان کے جو ہے نا جنرل. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے سر. جتنی جیسے جیسے وہ باتیں کرتے ہیں وہ سیدھے جو ہے نا کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ سیدھی جو ہے نا وہ جاتی ہیں ٹریزن میں. لیکن بہرحال یہ لوگوں کے لیے ایک مطلب بڑا یہ ویک اپ کال ہے. بہت سارے لوگ بھی اکٹھے تھے کورٹ کے باہر، بڑے اس کی وہ جو فیانسے ہے وہ بھی تھی، تو خوش تھے لوگ. لیکن وہ مکس فیلنگ تھی، کیونکہ ابھی اس نے یو ایس نے پھر اس کی اپیل بھی کی ہوئی ہے. لیکن اس کی ڈیٹیریٹ ہوگی سر، اس کی ہیلتھ ڈیٹیریٹ ہوگی. جیسے ایک بندے نے سچ بولا ہے، یہ ویسٹرن ورلڈ کا ایک یہ نمونہ ہے کہ یہ ہے فریڈم آف اسپیچ. جو لوگ ادھر جو ہے نا مس گائیڈ ہیں اور بڑی فریڈم آف اسپیچ ہے اور یہ وہ ہے، یہ اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ فلی جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، نظر نہیں آتے سر. پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے ہیں وہ. مطلب کسی کو کوئی پوچھتا نہیں، پتہ نہیں چلتے کہاں چلے گئے وہ، ایسے غائب ہوتے ہیں. ہر اینی بہت اچھی نیوز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی کہہ لیجیے کہ اب بھی شاید انگلینڈ جو ہے وہ اپنا فیس کورنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ جو اتنے سالوں سے اس نے اپنے کوئی نہیں، انگلینڈ سے کیا امید رکھتے ہیں. یہ میں صحیح بات ہے، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار یہ بندوں کی بات سن کے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں، یہ کیسی ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں، کون سے ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ ہیومن رائٹس، کون سے یہ فریڈم آف اسپیچ کی بات کر رہے ہیں. وہ فریڈم آف اسپیچ وہ جو ہماری ہو، ہیومن رائٹس وہ جو ہمارے ہوں. کسی دوسرے کے نہ تو رائٹس ہوتے ہیں تو نہ اسپیچ ہوتی ہے. یہ بی بی سی کی ایک رپورٹر کو جو ہے نا یہ وہ جو علی حام نہیں ہے اس کا آذربائیجان کا پریزیڈنٹ، جی جی، اس نے یہ کہا تھا، اس نے کہا کس مورالٹی سے تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ یہاں میڈیا فری نہیں ہے. یا
وہ کیا بنا وہ جولین اسانج کا. او آئی سی, اچھا ہاں. اس نے کہا کس آپ مطلب وٹ کائنڈ آف morality you have, what kind of freedom you are giving in your country. So اس نے یہ اس کو جو ہے نا وہ بڑا زج کیا. میں دیکھا کہ وہ بڑی سینئر رپورٹر تھی, لیکن وہ اس کا منہ سے بند کرا. سچ کے سامنے تو کتنی دیر تک ٹکے گا کوئی. That's right. So دوسری بڑی بگ نیوز آج کی یہ ہے کہ آپ کی جناب GCC کا وہ سبمٹ ہوئی ہے. ہاں سنا میں نے وہ ان کی وہ قطر اور سعودی عربیہ کی آپس میں چل رہی تھی بات چیت. وہی جو کنٹری ہیں ساری مطلب اس کی جو گلف کنٹری جو GCC. تو وہ گلف کنٹری کی جناب وہ ہوا ہے پیکٹ, وہ اس کا قطر کا انہوں نے 3 سال جو وہ بلاکیڈ رکھا ہے. یہ 3-4 کنٹریز نے مل کے بیسیکلی یہ تھے UAE, سعودی عرب اور بحرین اور ایجپٹ, یہ 4 تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ 13 پوائنٹس انہوں نے دیے تھے پہلے اس کو کہ یہ 13 پوائنٹس بند کرو, اور سب سے بڑا اس میں الجزیرہ ہوگا. الجزیرہ نمبر 1 تھا. دوسری تھی جناب کہ آپ اخوان المسلمین کو بین کرو, جو وہ مرسی کی پارٹی. جی بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرا تھا کہ ترکی کی وہاں ایئر بیس ہے, بند کرو. یہ 3 تو بڑے بگ تھے, باقی چھوٹے چھوٹے تھے. یہ ہے وہ. اب ایگریمنٹ سامنے آیا ہے, اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. سو ان تینوں کے بارے میں ذکر بھی نہیں ہے, ایجپٹ کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے ایگریمنٹ میں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پوائنٹس کہ کس پہ کام کوئی نہیں ہے, گول مول سی جو ہے نا انہوں نے بس کر کے نا. اور جب وہ امیر قطر ادھر پہنچا ہے اپنا سعودی عرب, تو MBS نے جناب اس کا استقبال کیا ہے. تو مطلب جسچر ہے, اچھا ٹھیک ہے, ایکچولی اٹس اے گڈ جسچر. لیکن دراصل دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں سعودیہ ایون UAE جو ہے ان کو قطر کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں یہ جو امریکن اور افغان جو مذاکرات ہوئے ہیں بیسیکلی قطر ہی سینٹر تھا جہاں پہ یہ ساری نیگوشیشن اور ڈسکشن ہوئی ہے. کام کی سب سے بڑی ایئر بیس US کی ادھر ہے. لیکن ایک اور بات ہے مدر صاحب, یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا. یہ جو ہوتی ہے نا خلش, یہ جو نیشنز کے درمیان جو دراڑیں پڑتی ہیں نا وہ اتنی جلدی فل نہیں ہوتی ہیں. اب میں واچ کر رہا تھا اس کو بھی, قطر کے وہ الجزیرہ کے جو مطلب وہ ہیں سینئر انالسٹ جو ہیں, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے نا وہ پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ میں, بزنس ٹو بزنس کنٹیکٹ میں بڑا ٹائم لگے گا. یہ ہیل اپ ہونے میں یہ ایک دم ایسے ہیل اپ نہیں ہوتا جیسے ٹوٹا تھا. واحد اس کا جو ہے نا زمینی راستہ ہے, اس کا وہ نیچرلی مجھے یاد ہے ہم لوگ 3 سال تک بند کر دیا. جی آپ تو ادھر رہے ہیں, آپ کو تو مجھے پتا ہے ہم لوگ تو جب سعودی عرب قطر سے گزر کے جاتے تھے, وہ بعد میں تو خیر انہوں نے چینج کر دیا اس کا روٹ, لیکن وہ بالکل چھوٹا سا علاقہ ہے اور اس کے دوسری کوئی علاقہ ملتا نہیں کہیں. 11,000 کلومیٹر کا سارا رقبہ ہے, 28 لاکھ کی آبادی ہے. ایک طرف سے UAE, دوسری طرف سے سعودیہ, اور اس کے علاوہ 3 طرف واٹر ہے, 3 طرف واٹر اس کے. تو مطلب ان کو جتنا انہوں نے, لیکن مزے کی بات ہے دیکھو, یہ ایک پلان ہوتا ہے بندے کا, دوسرا اللہ پاک نے اپنے پلان اس کے ہوتے ہیں. تو اس سارے ٹائم میں یہ سمجھ رہے تھے, یہ سارے مل کے اس کو بلی کر رہے تھے, یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنی نیب پہ آ جائے گا. نہیں ہاں 2 مہینے میں, 4 مہینے میں آ جائے گا, 6 مہینے میں آ جائے گا. اس کے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں, سورس ہی نہیں ہے ادھر ادھر سے چیزیں منگوانے کا. لیکن مزے کی بات ہے کہ جو انڈیکیشن بتا رہی نا اس کی اکانومی کے, وہ اسٹرینتھن ہوئی ہے. اس کی اکانومی اسٹرینتھن ہوئی ہے انسٹیڈ ٹو ویکر ان 3 سالوں میں, 17 سے لے کر 2020 تک وہ زیادہ اسٹرینتھ ہوئی ہے. That's amazing. وہ اپنے سٹینڈ پہ رہا, وہ اس لیے وہ کامیاب رہا اس چیز میں. ایکچولی دیکھا جائے اگر ہمارے سعودی عربیہ اور یہ UAE جو ہیں, ان لوگوں کو اس چیز سے سیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ قسم کی اس نے ایک تھاٹ جو ہے کریٹ کی ہے, جس میں وہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک لبرل اسٹیٹ کے اوپر ریکوگنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور کافی حد تک وہ ہر معاملات میں تھوڑا سا دیکھا جائے تو اس میں بہت سا ویسٹرن انفلوئنس ہے. ہمارا جو ہے نا, ہم نے ایز اے پاکستانی, ہمارے یہ سارے مسلم بردر ہیں, ہم ان سب کے ویل وشر ہیں. آف کورس ان کی صدیوں کی لڑائیاں آپس میں, یہ پہلے الائی ہوتے تھے, یہ پہلے سعودی عرب کے ہسٹوریکلی یہ جو قبیلہ ہے,
ایک قبیلہ ہی ہے نا, قبیلے ہیں آف کورس. یہ قبیلہ بیسیکلی ہسٹوریکلی سعودیہ کا وہ علاقہ تھا پھر, اور اس کو ڈر تھا اس سے یو اے ای سے, یہ جو ادھر سے یہ تھے بیسیکلی یہ سارے جو ہیں ایران سے آپس میں لڑتے رہے ہیں, مطلب آپس میں بہت ان کی ہسٹوریکلی بڑی ساری وہ آپس میں بڑی لڑائیاں ہیں. اسی لیے تو انہوں نے جو ہے نا وہ پیکٹ کر لیا تھا جی سی سی کا, نہیں اس کے ساتھ یو کے ساتھ پچھلی میں لائک 1870 سینچری میں انہوں نے یو کے ساتھ پیکٹ کر لیا تھا. یہ تو 1971 میں آزاد ہوئے نا یو کے سے, کیونکہ ان کو ایک ٹائم پہ خطرہ تھا کہ سعودیہ ہم پہ حملہ کر لے گا, ہمیں کیپچر کر لے گا. ان کا یہ چلتا رہتا ہے. لیکن ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے آرام سے مل کے رہیں. ہم نے پارٹی کسی کی نہیں بننا, اور بننا بھی نہیں چاہیے. ہم اگر کروا سکتے ہیں صلح ہی کروائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ادھر بھی کچھ ایسی ریزنٹمنٹس اب ہو رہی ہے کہ وہ ہمیں بھی ٹریٹ کرنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم ان کی رعایا ہیں. نہیں, وہ ہمارے بھی کنگ ہیں. اس میں ان کا قصور نہیں تھا. اس میں قصور یہ تھا کہ ہمارے کرپٹ لیڈر جو ہیں, جن کی ساری جائیدادیں وہاں پہ ہیں, جن کی پوری لانڈر منی جو ہے وہاں انہی کنٹریز میں ہے زیادہ, یو اے ای میں, قطر میں بھی فرش اور ہر جگہ پہ ان کی لانڈرڈ کی ہوئی منی ہے. تو وہ ان لوگوں کے اپنے انٹرسٹ تھے, اور یہ جب ان کے سامنے جا کے وہ دانت نکال کے ہی کر کے بیٹھتے ہیں, تو انہوں نے سمجھا کہ شاید سارے پاکستانی ایسے ہیں. اسی وجہ سے یہ تو ان کو ان کی زندگی میں پہلی بار یہ ان کنٹریز کی زندگی میں پہلی بار ان کو کوئی لیڈر ملا ہے. صحیح بات. کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ جنرل, مجھے یاد ہے جب میں وہاں پہ جنرل مشرف جب وہاں پہ آیا تھا, اور مجھے یاد ہے جنرل مشرف کے ساتھ ان کی ٹریٹمنٹ بہت ڈفرینٹ تھی. میں تو موجود تھا نا اس وقت, میں تو پولیس میں تھا اس ٹائم پہ, تو میں نے دیکھا ان کو کہ کیسے مطلب وہ کس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے. اور جب یہ ہماری سول گورنمنٹس ہوتے ہیں, ان کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کے گھر کے وہ لونڈیاں ہیں. اور یہ زندگی میں ان ملکوں کی زندگی میں پہلی بار ان کو لیڈر ملا ہے کہ جو ہی از اے ویری ہمبل ون, اور وہ ہمیشہ ویل وشر ہے. وہ کہیں کوئی ایسی بات نہیں منہ سے نکالتا جہاں پہ ان کو کوئی لگے کہ وہ کسی کی کوئی تہذیب کر رہا ہے. لیکن در حقیقت اتنے بڑے اور اتنے طاقتور ملک کا پرائم منسٹر جو ہے, اس کی اسٹرینتھ کچھ اور ہوتی ہے, اور یہ پہلی بار انہیں نظر آئی ہے. اس نے یہ کہا, یہ جو پچھلا انٹرویو کیا نا عمران خان کا, اس نے وہ شاید کامران نے, اس نے کہا یہ کیا 2 دن بعد 4 دن بعد یہ بات سرفیس پہ آ جاتی ہے کہ جی ہمارے اوپر پریشر ہے, ہمارے اسرائیل کو استعمال وہ کرو, ایکسیپٹ کرو, یہ کرو. اس نے کہا ہم ساورنٹ کنٹری ہیں, ہم مطلب پاورفل کنٹری ہیں, ہم اپنے فیصلے ہم نے خود لینے ہیں, یا اب ہم لوگوں کی ڈکٹیشن پہ چلنا ہے. رسپیکٹ کا رشتہ اور ہوتا ہے, لیکن یہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں. یا بس کسی کو کسی طرح سے کوئی بات کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے اپنے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں, ان کو بھی شاید اس چیز کی تھوڑی سی مطلب اس چیز پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنے الفاظ, اپنے سوال جو ہیں وہ سمجھ کے کریں. میں سوری ٹو سے کامران شاہد بہت بدتمیزی سے سوال کر رہا تھا, مطلب ہی فیلز پاسبلی ہی از اے بگ جرنلسٹ, لیکن جس بدتمیزی کے ساتھ وہ سوال کر رہا تھا. یہ وہ فلمی ایکٹر نہیں ہے شاید, یہ اس کا بیٹا ہے. او آئی سی, اچھا. ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, یہ تو ایسے ہی بس وہ ہوتے ہیں نا حادثاتی پیرا ٹروپر جو ہے نا, وہ جرنلزم میں آگے ٹپک پہ ہیں. چلیں, وہ پاکستان کی بات شروع ہوئی ہے, تو آپ کے پاس کوئی نیب کی بہت بڑی جناب وہ یا سب سے بڑی بات ان کی چوریوں کی بات بتاؤ. یہ بیسیکلی بہت سارے لوگ جو ہے نا ہمارے ادھر جو سوسائٹی میں جو پنپ گئے ہیں نا, جو اپنے جن کی جڑیں وہ اب بن گئی ہیں نا, جو کل تک ویسپا موٹر سائیکل پہ گھومتے تھے, آج ان کے پاس 2 کاریں ہیں. میں تو بہت سارے کو جانتا ہوں کہ جن کی کیا جیسے میٹر ریڈروں سے کوئی پتہ نہیں کہاں بلڈنگوں کے پتی بن گئے. اب ان کی سٹوری یہ ہے جناب کہ نیب نے جناب کی ہے اپنی رپورٹ جاری. میں نے پھر تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کی. سو پہلے لیتے ہیں نیب کا وجود کب آیا. 1999 میں مشرف نے بنائی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 2002 میں اس نے الیکشن کروائے, ٹھیک ہے. وہ 3 سال اور تھوڑا سا عرصہ اور میں اس نے مشرف کے 2007 تک پورے دور میں, بعد میں اس نے بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کیا. جب کاف لیگ بن گئی تو سارے کیس بند ہو گئے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود 2007 تک اس نے 204 ارب لوٹا ہوا پیسہ, مطلب کہتے ہیں نا پاکستان میں لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں آ رہا ہے. اچھا, مطلب وہ 99 سے لے کے 2008 تک 7 تک مشرف نے تقریباً 8 سال ہو گئے 204 ارب روپیہ ریکور کیا تھا. اس کے بعد جناب شروع ہو جاتی ہے باری جناب آپ کی پیپل پارٹی کی, اور اس کے بعد جناب باری شروع ہو جاتی ہے نواز شریف صاحب کی. تو یہ دونوں پارٹیوں نے مل کے 2008 سے
2018 تک 18 اگست جولائی تک 10 سال 10 سال میں جناب انہوں نے جو ریکوری کی تھی وہ ہے 104 ارب روپیہ. او مائی گاڈ, یہ 10 سال میں 104 اور اس کی 8 سال میں 204. آئی سی, واو, آلموسٹ 50% لیس, 2 سال زیادہ اور 3 سال زیادہ. ٹھیک ہے جی. اب عمران خان سے لے لیں جی 2 سال, 2019 اور 2020 نیب نے پتہ کتنی ریکور کی ہے جی, 389 بلین روپیز. او مائی گڈنس, جسٹ 2 ایئر. واو. یہ پی ڈی ایم کی چیخیں ایسے نہیں آسمان پہ جا رہی, اسی لیے چیخ رہے ہیں. چوری کیا ہوا پیسہ جتنے وہ فرنٹ مینوں کے ذریعے انہوں نے چوری کیا ہوا تھا, جس کو پکڑتی ہے وہ پلی بارگین کر کے تو وہ پیسے دے کے تو چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کے پیسے سارے ختم ہو رہے ہیں, ان کے ریسورس ختم ہو رہے ہیں جو اس کے پاس ہیں. اس کے پاس 10 ارب, اس کے پاس پڑا 20 ارب, کیونکہ انہوں نے اپنے پاس کم رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے نام پہ, ڈرائیوروں کے نام پہ. جس بندے کو اپنے سائن نہیں کرنے آتے جناب اس کے نام پہ رکھا ہوا سب, اس کے نام پہ رکھے ہوئے ٹھیک ہے پیسے. اب جب وہ ان کو نیب پکڑتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیسے نہیں ہیں, لے لیں. وہ سارے پیسے جا رہے ہیں کرپشن کے واپس, منی لانڈرنگ, کرپشن, اور وہ ٹی ٹی جو ہے, یہ سارے پیسے جناب واپس ہو رہے ہیں ریکور. یہ ایکچولی آغاز ہے, یہ آغاز ہے. فرسٹریشن آپ دیکھیں, یہ فرسٹریشن جو ہے نا, اب اس کی فرسٹریشن کی ایک مثال یہ ہے کہ نجم سیٹھی جیسا بندہ جو کہ سب سے بڑا ناقد ہے اس کا, عمران خان کا دشمن اس کو آپ سمجھ لیں, وہ کہتا ہے کہ اگر یہ پی ڈی ایم نے ہر حال میں اس کو نہ گرایا, عمران خان کی حکومت کو نہ گرایا, تو یہ 2028 تک بھی یہی رہے گا. اس کی اگلی اگر یہ 5 سال پورے کر گیا تو اس کو اگلی حکومت لینے سے کوئی منع نہیں کر سکتا. سر تو اب ان کو یہ اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے کہ چوروں کا فیوچر کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ کئی ہمارے بڑے وہ جو ہے نا بڑے سینئر جو ہے نا بیچ میں اینکر, پتہ نہیں ان کو باعث ہو گئے ہیں, پتہ نہیں ان کو اندر کیا ہو گیا, مطلب وہ اپنی کی ہوئی باتوں سے جو ہے نا, وہ اگر کبھی اپنی پرانی ویڈیو ہی دیکھ لینا کبھی, تو ان کو مرر نظر آئے کہ وہ ان کا, لوگ تو یو ٹرن کہتے ہیں, یہ تو کوئی یو ٹرن نہیں ہے, یہ تو کچھ اور ہی ہے. اور سر وہ پتہ ہے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, وہ ان کے اندر اپنے آپ کو ایک قسم کا وہ ہیرو سمجھنے کی ایک جو عادت پیدا ہوگی نا, کہ ہم نے یہ کر دیا, تم لوگ صرف ٹی وی کے اوپر بیٹھے اور تم کچھ کر نہیں سکتے ہو. میں آپ کو بڑے مزے کی انالوجی جو ہے نا وہ بتاتا ہوں کل کی. مطلب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, سب سے پہلے پاکستان میں خبر بریک کرنے والے, تو اب وہ کیونکہ وہ کہتا ہے نا کہ حب علی میں جو ہے نا بغض معاویہ ہو گیا, تو اب وہ عمران کے بغض میں نا, تو وہ دوسری طرف جھک گئے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں, وہ انالوجی کیسی ڈرا کر رہے تھے. کل وہ بات کر رہے تھے کہ جناب وہ واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے, وہ ٹرمپ اور اس کی بائیڈن کی جو ہے نا وہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اس کے مطلب وہ ٹرمپ نے بندے بلا لیے 50,000, یہ کر لیا, وہ کر لیا. اب اس چیز کو وہ کہتا ہے کہ اب اسی سینیریو سے آپ سیدھے آ جائیں ملک میں, یہاں پی ڈی ایم بھی ایسا ہی کام کر رہی ہے. آپ اس کی انالوجی دیکھیں, واشنگٹن سے سیدھی پی ڈی ایم, چور سیاستدان, جس میں فضل الرحمان سب سے بڑا چور کھڑا ہے, ٹھیک ہے, مریم نواز اس سے بڑی, اس کا ابا کدھر گیا, ٹھیک ہے. اب سارا کچھ مطلب سامنے ہے. ان لوگوں کے پاس مورالٹی کی گراؤنڈ ہی کوئی نہیں, مطلب انتہا ہے یار. آپ کو پاگل کتا کاٹ گیا ہے, آپ کو کیا ہو گیا ہے. آپ بڑے وہ ای میلیں چلاتے تھے, وہ اکنامک ٹیررزم, یہ اکنامک ٹیررزم ہے. $389 بلین اس نے ریکور کیا ہے نیب نے 2 سال. اور عمران نے ٹویٹ کی ہے, اس نے کہا یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انفلوئنس ختم کر دیتے ہیں قومی اداروں پر اور آپ ان کو کام کرنے دیتے ہیں, تو اس کا رزلٹ یہ ہے. میں نے کچھ نہیں کیا, صرف انفلوئنس ختم کیا. ایکچولی اگر اس کو تھوڑا سا کریکٹلی بیان کیا جائے, اس نے صرف وہ انفلوئنس ختم کیا جو ان کو کام کرنے سے روکتا تھا. ابھی وہ انفلوئنس ختم نہیں ہو سکا جو انفلوئنس ان کرپٹ لوگوں کی طرف سے ہے. وہ اس میں جو کرپٹ عناصر موجود ہیں ابھی تک, مطلب وہ خالی نیب میں نہیں, وہ ہر جگہ پہ ہے. میں نے بلکہ میں نے ایف آئی اے کے بارے میں بھی شاید دیکھا کہ پنجاب میں اس نے بھی بہت ساری ریکوری کی ہے. کوئی اینٹی کرپشن کیا, کیا اس کے جناب شہباز شریف کے سارے دور میں تقریباً 10 سال 10 سال میں 3 ارب روپے اینٹی کرپشن جناب میری پنجاب نے ریکور کیا. جی ٹھیک ہے. اب 200 ارب سے پلس جو ہے نا وہ 2 سالوں میں کیا ہے. 200 پلس. تو یہ میرے نکل گیا, یہ 200
प्लस अरब डॉलर जो है ना वो जनाब 2 सालों में अगर ये 5 साल इसी तरह से रिकवरियां होती रही तो पाकिस्तान की जो वो जो कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं कि कुब निकल जाएगा। ये 500 अरब डॉलर सीधा 500 अरब रुपया 500 अरब रुपया। हम लोग कितने 6 अरब 7 अरब के लिए धक्के खाते हैं जाके दूसरे। ठीक है, उसकी हाफ मनी तो है, उसकी हाफ मनी तो एटलीस्ट है जो आप इधर उधर से मांग रहे थे। 500 अरब रुपया बड़ी बड़ी बात होती है। आपका सर्कुलर डेट जो है ना वो 1200-1300 जो है ना वो अरब वो चढ़ा हुआ है उसके ऊपर बिजली का जो सर्कुलर डेट है। तो मतलब ये कि ये है जनाब वो मनी जो आप कहते हैं इमरान वापस नहीं ला रहा, लूटी हुई दौलत वापस नहीं ला रहा, ये लूटी हुई दौलत वापस आ रही है, इसीलिए तो आपकी चीखें निकल रही हैं। आप वो बोलेंगे भी नहीं, वो जो इनकलाबी सियासतदानों की वकालत करने वाले वो जो अपने जो जर्नलिस्ट हैं वो भी नहीं बोलेंगे। और यही जर्नलिस्ट जनाब पिछले दिनों इतनी हाइप क्रिएट कर रहा था, ओ फौज को पीडीएम से बात कर लेनी चाहिए, ओ फौज को ये मनारे पाकिस्तान वाले जलसे से पहले उन्होंने बड़ी सारी उधर पता नहीं क्या ओपन कर देना, क्या ब्लास्ट कर देना। शर्म की बात है। ये सिर्फ उसके जो है ना चैनल पे जाके उनके जो मतलब सिंपैथाइजर उनके बन रहे हैं, बेनिफिशियरी जो शर्म करो उनके बेनिफिशियरी। ठीक है, मैं इस आदमी की क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं करता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ जिसकी बात कर रहे हैं, बल्कि हमारे सुनने वाले भी इस चीज को समझ रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्रेडिबिलिटी पे चलो शक नहीं करता, लेकिन बंदा जब कुत्ता बनता है ना, मतलब उसका जो मतलब उसकी शक्ल चेंज होती है ना। अब मैं उसको हीले बहाने से देखता हूँ कि वो सिर्फ इनको ना प्रोजेक्ट करने के लिए लगा हुआ है। कल तक तुम इन्हीं के खिलाफ जो है ना पिछले 10-15 साल तुम जो है ना वो स्ट्रगल करते रहे हो, आजकल तुम तारीफें इधर उधर से ढूंढ ढांड के तारीफें करते क्या यार। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की ये जो लोग हैं इनकी आवाजें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कोई बंदे की। वो जो वो आजकल वो भी फंसा हुआ, वो जो कहता था कोई शर्म होती है कोई या होती है, वो शर्म है या वाला भी फंस गया। ठीक है, इसको भी उसके ही वो दिलाना चाहिए कि तुमको शर्म होनी चाहिए, तुमको याद। लेकिन मुझे इस चीज़ की शिकायत है हमारे इदारों से और इवन हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट जो उनको पकड़ते हैं कि वो शर्म हया वो जो आम शहरी को पकड़ के जो थानों में ले जाके करवाते हैं ना, कभी इनको 2 दिन वो करवाई जाए ना, वो जो लंबा सा होता है जिसके ऊपर आ जा मेरे बारमा लिखा होता है, अगर ये किसी तरह एक उसका दीदार जरा 4-6 दफा इनको करा देना तो इनकी सारी जो इनकलाबियत है ना, सारी इनकी लीडरशिप पूरी हो जाए। साहब की जनाब 15 करोड़ रुपया आया पूरी जो उसके वो था ना जब ये अपना मिनिस्टर रहा है उसका बिजली का और उसका दिफा का वजीर दिफा रहा है, 15 करोड़ रुपया दुबई से आया, उस कंपनी के अंदर सैलरी आई है और वो भी उन्होंने दी है मुझे कैश में। एक सोचने की बात है, कोई नहीं है, एक सोचने की, लेकिन मजे की बात है जिस दिन गवर्नमेंट खत्म हुई है वो नौकरी भी खत्म होगी इसकी। अब लेकिन ये सोचने की बात है, ये जो जमहूरियत पसंद लोग हैं या अपने आप को जमहूरी लीडरान बना के पेश करते हैं, इन दलालों को, सॉरी टू से मुझे ये लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, शायद कोशिश करेंगे इसको निकालने के लिए, कि इन लोगों को ये शर्म आनी चाहिए। दुनिया की हिस्ट्री में निकाल के देखें किस मुल्क का जो मिनिस्टर किसी जो कैबिनेट में हो या कोई मिनिस्टर हो, किसी यहाँ पे हम लोग कनाडा में बैठे हुए हैं, पता चल जाना किसी के पास दूसरी किसी मुल्क की कोई ड्यूल नेशनलिटी भी है तो उसको रिजाइन करना पड़ जाता है। शर्म अगर वो लीडरशिप, वो इवन इलेक्शन लड़ने से पहले वो पार्टी की उसकी रुकनीत जो है वो खतरे में पड़ जाती है कि ये किसी दूसरे मुल्क का सिटीजन है। सर ये चोरी और डाके को ये जायज करार देने जा रहे थे, अगर 2-4 साल 5 साल इनको और मिल जाते, ये वैसे ही वहाँ मोरालिटी के इशू तो वैसे पहले ही बहुत हैं, लेकिन ये तो जनाब इनके लिए तो ये लीगल है। ये देखो कितनी ढिठाई से ये मुंह बना के जनाब मेरी बातें करते हैं, बेशर्म लोग हैं, इतनी चोरी की है इन्होंने और इतना जनाब मेरी वो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। पिछले जनाब मेरी 60 सालों में कर्जा चढ़ा था 5000 अरब और इनके 10 सालों में वो हो गया 30,000 अरब, 24,000। ठीक है, तो मतलब इतना इन्होंने मतलब वो 24-25 जो है ना वो 1000 अरब इन्होंने जनाब मुल्क का कर्जा जो है ना। लेकिन अगर आप इन लोगों की बाहर की जायदाद देख लो तो उससे 50% ही कम होगी। तो वो पैसा बेसिकली वही है, वो लॉन्डर हो के जो लांचों में या इधर उधर वो निकलता रहा है, वो एक तो मतलब लॉन्डर किया है ना, एक वो जो स्मगल किया है वो अपनी जगह पे है, या एक तो वो जो लीगल चैनल से भेजा या मंगवाया गया वो तो डिफरेंट स्टोरी है। कोई मोरालिटी नहीं है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और कोई मोरालिटी नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई इनको हया नहीं है। और बहुत सारे कोलैबोरेटर, बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट भाई साहब, और मतलब मुझे देख के उनको ना उनके चेहरे कराहत आती है कि भाई तुम किस चीज को सपोर्ट कर रहे हो। कोई पिछले 40 साल में क्या किया उन्होंने जो तुम इतने बेकरार हो गए हो कि उनको वापस लाओ, उनको वापस लाओ, इनको इसको भेजो, उनको वापस लाओ।
انہوں نے کیا کیا؟ بس اگر یہ بھی نہیں کرے گا تو 5 سال اس کو کرنے دیں، اگر نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے، لوگ ووٹ نہیں دیں گے. بس ہماری آل ویل وشز جو ہے پاکستان کے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کی بقا کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں، عمران خان ہو یا اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا بھی لیڈر ہو، ہر وہ بندہ جو ہمارے پاکستان اور ہمارے شہریوں کے لیے ویل وش رکھتا ہے اور اس کے لیے وہ کوششیں میں مصروف ہے، ہم اس کے لیے ویل وش کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ آج کی سیٹنگ ہم اتنی رکھتے ہیں. تھینک یو سر. تو تھینک یو. پھر دوسری سیٹنگ میں ملاقات ہوتی ہے. ہمارے دیکھنے والوں کو جو ہے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ بالکل نیا سال بھی مبارک ہو سب لوگوں کو جن کو ہم لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہیں. بہت بہت نیا سال مبارک ہو. اللہ تعالیٰ یہ بیماری سے جو ہے نا، یہ وائرس سے جان چھڑائے اور دنیا کو پھر نارملائزیشن پہ لائے، کیونکہ ہم بھی باہر گھومنا پھرنا بھول گئے ہیں. آلموسٹ 1 سال ہو گیا تقریباً ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے وہ آسانیاں پیدا فرمائے. جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. فی امان اللہ.